الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا بیان بڑی محبت اور ایمان کی گرم جوشی کے ساتھ اس مبارک شخصیت کے بارے میں ہے جنہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریحان، اپنی مہک، اپنی خوشبو، اپنی جان کا ٹکڑا اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، اور وہ ہیں حضرت حسن اور حسین علیہم السلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجہ و حسن ریحانتیّ من الدنیا۔ حسن اور حسین دنیا میں میری دو ریحان خوشبوئے پھول ہیں۔ اس بیان کا مقصد صرف تعریف کرنا نہیں بلکہ ہماری زندگی میں ان مبارک ہستیوں کی سیرت اور کردار کو اتارنا ہے، کیونکہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریحانہ سے دل لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ ریحانہ کا لفظ عربی میں اس پھول کے لیے آتا ہے جس کی خوشبو انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد سے محبت دنیا کے سامنے ایک مثال ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور یا حسین کو گود میں لیتے تو محبت سے مہک اٹھتے، ان کے گال چومتے، ان کی گردن سونگھتے اور فرماتے، یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو ریحانہ کہا تو یہ صرف ایک محبت کا جملہ نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا کہ ان دونوں سے محبت کرو، ان کے راستے پر چلو اور ان کے کردار سے سبق لو۔ حضرت حسن علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے۔ ان کی پوری زندگی صبر، حکمت، نرمی اور صلح کی انتہا تھی۔ حسن علیہ السلام کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ملتا تھا کہ صحابہ کہتے تھے، چہرے کا اجالا جس کی شان۔ حسن بالکل رسول اللہ کے جیسے لگتے تھے۔ جب امت میں فتنہ بڑھا اور دو بڑی جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں تو حضرت حسن علیہ السلام نے اپنی خلافت چھوڑ کر صلح کو ترجیح دی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا، میرا یہ بیٹا بڑا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حسن علیہ السلام نے امت کو ٹوٹنے سے بچایا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کبھی کبھی ضد چھوڑ دینا امت کو بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ان کے گھر میں مہمان آئے گر وہ کبھی بھوکے نہیں لوٹے۔ ایک بار کسی نے کہا، آپ اتنا خرچ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کا دیا ہے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں اس شخصیت پر جن کا نام سنتے ہی دلوں میں تازگی بھر جاتی ہے، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حسین علیہ السلام بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی پیٹھ پر سواری کراتے مسجد میں سینے سے لگا لیتے، یہاں تک کہ ایک بار فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ حسین کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت کا حصہ ہے۔ کربلا صرف کوئی واقعہ نہیں تھا، یہ انسانیت، ہمت اور حق کی جنگ تھی۔ حسین علیہ السلام نے دنیا کی آرام گاہ ٹھکرائی اور جرم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی لیکن حق اور انصاف کو نہیں چھوڑا۔ ان کی شہادت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، برائی سے سمجھوتا مت کرو، حق کی آواز بلند رکھو، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو اور ایمان پر اٹل رہو۔ حسین علیہ السلام راتوں کو رکنے سجدے میں گزارتے، غریبوں کی مدد کرنا ان کا شوق تھا۔ ان کے گھر سے کسی یتیم کی چیخیں واپس نہیں جاتی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آج محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن اصل محبت یہ ہے کہ ہم ان کے راستے پر چلیں،
ان کے صبر ان سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 ان کے صبر کو اپنانا، نمبر 2 ان کی سخاوت سیکھنا، نمبر 3 ان کے اخلاق کو زندگی میں لانا، نمبر 4 حق پر قائم رہنا، نمبر 5 امت میں فساد نہیں ایکتا پیدا کرنا، ریحانۃ الرسول کے راستے پر چلنا ہی اصل ایمان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج کی ہماری زندگی میں ان ریحانوں کی سیرت سے کیا سیکھ ملتی ہے؟ حسن علیہ السلام کی زندگی نے سکھایا کہ محبت کا اصل رنگ نرمی، صلح اور امن ہے۔ مصیبت میں ہمت ہونی چاہیے۔ حسین علیہ السلام نے بتایا کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو جانا ہی اصل بہادری ہے۔ ریحانۃ الرسول دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، ان کی نظریں ہمیشہ آخرت پر رہتی تھیں۔ اہل بیت سے محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک عقیدہ ہے، اس سے برکت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے اور ایمان پورا ہوتا ہے۔ بھائیوں، امت کے اندر آج بھی فتنے ہیں، نفرتیں ہیں، تفرقہ ہے، لیکن حسن اور حسین علیہم السلام ہمیں 2 راستے سکھاتے ہیں۔ حسن کا راستہ امن اور ایکتا، حسین کا راستہ حق اور ہمت۔ جب یہ دونوں راستے ہماری زندگی میں آ جائیں تو امت پھر سے نور بن جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ریحانہ پر سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہمیں حسن علیہ السلام کی نرمی، صلح، حکمت عطا فرما۔ ہمیں حسین علیہ السلام کی ہمت، سچائی، صبر اور دلیری عطا فرما۔ ہماری الجھنوں کو دور کر ہمارے دلوں میں محبت اور امن بھر دے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریحانتوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہماری زندگی، ہمارے گھر، ہمارے دل ایمان کی خوشبو سے مہکا دے۔ آمین یا رب العالمین۔